السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 82، الشح۔ شح کا لفظ شح یا شح یا شح یا شح سے ہے، معنی ہے بخل کرنا، حرص کرنا۔ یہ لفظ بخل اور حرص کا مجموعہ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں تشاح الخصمان فی الجدل، دو فریق جھگڑے میں جب ہر ایک غالب آنے کا ارادہ کرے تو اس سے شح کا معنی واضح ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ انسان کی خود غرضی پر دلیل ہے، یہ بے انتہا خود غرض ہو جانا، صرف اپنا فائدہ سوچنا، اور یقینی طور پر یہ ناپسندیدہ صفات میں سے ایک صفت ہے۔ انسانی زندگی کے دو رویے ہوتے ہیں، ایک رویہ خود غرضی کو جنم دیتا ہے جس میں انسان کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے، صرف اپنے لیے جیتا ہے، اور دوسرا رویہ سخاوت اور ایثار کا ہے، شیئرنگ کا ہے، جس میں انسان صرف اپنا فائدہ نہیں سوچتا بلکہ دوسروں کا بھلا بھی چاہتا ہے، اور یہی فطرت کا قانون ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دینے کے اصول پر قائم ہے، ہر چیز دینے کے لیے بنی ہے، دوسرے لفظوں میں فائدے کے لیے بنی ہے، ورنہ تو اس کے وجود کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ کوئی بھی چیز تصور کیجئے، چاند، چلیے چاند ہی کو لے لیتے ہیں۔ اگر چاند روشنی نہ دے تو اس کے وجود کی کوئی پہچان رہے گی؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس وقت چاند کے لیے ہمارے دلوں میں جو اٹریکشن ہے یا اسے دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ چمکتا ہے، اور اس وقت ہمیں سکون پہنچاتا ہے جب ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں اتنے بڑے آسمان میں چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن سب کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ستارے جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے ٹائنی سی مخلوق نظر آتے ہیں، لیکن اپنے وجود میں فائدہ مند ہیں تو سب کو اچھے لگتے ہیں۔ کوئی اور چیز؟ Assalamu alaikum. My sister was telling me on the weekend that there's a type of ant. The ant tickles the caterpillar. In response, the caterpillar excretes a sweet, sticky substance, which is food for the ant. The ant loves the caterpillar, and when the caterpillar is becoming a butterfly, it protects it during that process, even though it's no longer benefiting. But from the past benefit, it protects it and benefits it until it becomes a butterfly. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی وقت اس کی کوئی قدر و قیمت ہے جب وہ کیا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر کوئی چیز دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں، صرف اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، صرف اپنے وجود میں بڑی چیز ہے، تو خواہ وہ کتنی بھی بڑی چیز ہو، خواہ ایک بہت بڑی راک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ محض راک ہے تو شاید بہت فائدہ مند نہ ہو، لیکن وہ راک جب ٹوٹتی ہے، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی بہت مفید ہو جاتے ہیں۔ تو خود غرض انسان، صرف اپنا نفع سوچنے والا، صرف اپنے فائدے کی چیز جاننے والا، اور صرف اپنی ذات میں گم رہنے والا، کبھی بھی فطرت کے اس نقشے کے خلاف جا کر جو اللہ نے ہر چیز میں رکھا ہے اور جس پر انسان کو بھی پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، تو جو اس فطرت کے خلاف جا کر کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس زمین پر اپنا مقصد وجود پورا نہیں کر سکتا، یعنی پرپز آف لائف کو فلفل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ صرف اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔
اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے قاعدہ یہ رکھا ہے کہ جو جتنا زیادہ فائدہ مند ہے، جو جتنا زیادہ دینے والا ہے، اتنا ہی زیادہ سمیٹنے والا بھی ہے. جتنا بڑا دل ہوگا اتنی ہی بڑی کامیابی ہوگی، اور جتنا چھوٹا دل ہوگا اور جتنی زیادہ نفس کی تنگی ہوگی، جتنی زیادہ حرص یا بخل ہوگا، خود غرضی ہوگی، اتنی ہی زیادہ انسان کے لیے مشکلات ہوں گی، اتنا ہی زیادہ دل کا سکون رخصت ہو جائے گا. جب دل کھلا ہو جاتا ہے، اور کھلا کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی ڈی جنکنگ کرتے ہیں، اس میں سے خراب چیزیں نکال کے باہر ڈالتے ہیں، حسد اور بغض اور وہ تمام اخلاقی خرابیاں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، دوسروں کے خلاف کدورت، کینہ، نفرت، ان چیزوں کو جب انسان اپنے دل سے نکال دیتا ہے تو دل میں بہت بڑی جگہ بن جاتی ہے، اور جو ہی وہ جگہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے تو انسان زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات سوچنے لگتا ہے، اور اسی میں اس کی بقا ہے. وہ اس کا مادی وجود ختم بھی ہو جائے، وہ مر بھی جائے، تو بھی اس کو لوگ اس کے مرنے کے بعد کس وجہ سے یاد رکھتے ہیں؟ اس کی اس خیر کی وجہ سے جو وہ دوسروں کو پہنچاتا ہے، جس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وہ زمین میں ٹھہر جاتی، جم جاتی، بقا اختیار کرتی، وہ باقی رہتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مر بھی جائے، وہ کسی نہ کسی شکل میں اپنا وجود برقرار رکھتی ہے. اور اسی قربانی کے اصول پر ہی، اسی ایثار کی بنیاد پر ہی فطرت کا نظام بنا ہے، اور یہی چیز انسان کی اصل کامیابی کی بنیاد ہے. کامیابی کا راز اسی میں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ التغابن آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیے جائیں، شح سے بچا لیے جائیں، یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. تو گویا دل کی وسعت کیا ہے؟ کی ٹو سکسیس، کامیابی کی کنجی، کامیابی کا راز. لیکن انسان کی ایک بہت بڑی ویکنس ہے کہ وہ اس سبق کو بھول جاتا ہے، اور جاننے کے باوجود اس چیز کے فائدے پھر وہ تنگی کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہمیں خبردار کر دیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کر دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے، انفس یعنی نفسوں میں کیا؟ الشح، شح. کیوں حاضر کر دی گئی؟ کیوں رکھ دی گئی؟ امتحان کے لیے کہ وہ تو ہے، اس کے ہوتے ہوئے کون اس ویکنس پہ قابو پائے گا؟ کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ کون اس کا علاج کرے گا؟ کون اس کا تزکیہ کرے گا؟ اور کون اس کے خلاف جا کر وہ کرے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے اور جو بندوں کے لیے بھی پسندیدہ ہے. اگر یہ ہوتا نا دل میں، یعنی شح اگر ہوتا ہی نہ، تو کیا مشکل تھی کسی کے لیے بھی کہ اپنا سارا مال خرچ کر دیتا، وہ ہر ایک کی ہر غلطی اور ہر قصور کو معاف کر دیتا، ساری زیادتیوں کو بلا دیتا. کچھ مشکل ہی نہیں تھی. یہ شح ہے تو اس خوبی کو لانا بھی ایک جہاد ہے اور واقعی مشکل ہے، اور اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر ایمان کی قوت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں. اور علاج کیا بتایا؟ التغابن ہی میں وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، تو یقیناً اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کس لیے کیا بھلائی کر رہا ہے. عموماً یہ تنگی کیوں ہوتی؟ دوسروں کے رویے کی وجہ سے. مثلاً جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا
یا وہ ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر رہا، تو پھر اس وقت انسان کے اندر سویا ہوا یہ سانپ جاگ اٹھتا ہے. یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ایک سانپ ہے، وہ جاگ جاتا ہے. اور جب سانپ جاگ جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے نا. کس کو کاٹتا ہے؟ جو بھی نظر آ جائے. تو جب انسان اپنے ماحول کے اندر اپنے آس پاس کے لوگوں سے اس قسم کے سلوک کو دیکھتا ہے یا دوسروں کے رویے سے متاثر ہوتا ہے، تو اس کی کون سی حس فوراً کام کرنے لگتی ہے؟ شح کی. کہ اس نے بھی تو میرے ساتھ یہی کیا ہے، اس نے بھی تو مجھے کچھ نہیں دیا، اس نے بھی تو فلاں موقع پر میرا ساتھ نہیں دیا. لیکن جب انسان اس چیز سے بچا لیا جاتا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اس شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ وہ آتا نہیں، وہ آتا ہے لیکن اس ڈنگ سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے کو نہیں، خود اپنے کو ہی کاٹ رہا ہوتا ہے اصل میں. دیکھیں جب دل میں تنگی اور نفرت اور غصہ غضب ہوتا ہے تو کون کاٹ رہا ہوتا ہے؟ کس کو؟ خود ہی کو پڑ رہی ہوتی ہے نا مار. تو اگر انسان فوری طور پر اس کے بچاؤ کا انتظام کرنے لگے تو ایسا انسان کامیاب ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. اور جب معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہم غور کریں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا اپنا نہیں، دیا ہوا نا کسی کا. جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، خواہ وہ مادی چیزیں، مال و متاع ہے، یا ہمارے جسم کی شکل میں مثلاً آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، وغیرہ وغیرہ، عقل ہے، بولنے کی قوت ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اپنی پیدا کی ہوئی. کون سی چیز اپنی ہے؟ کوئی بھی تو نہیں، سب اس کا دیا. اولاد ہے، وسائل ہے، دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ملی ہیں، سب اس کی دی ہوئی. تو جب انسان ان ساری نعمتوں کو اپنی کمائی نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی دین سمجھتا ہے تو انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ پھر شکر گزاری کا. شکر گزاری کا پھر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو کہاں لگایا جائے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، اللہ کی پسند میں لگایا جائے، اس کی راہ میں لگایا جائے، اس کے بندوں کے فائدے میں لگایا جائے، جو کچھ بھی. کیونکہ شح کا تعلق صرف مال سے نہیں، یہ صرف مال سے نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں ساری نعمتوں کے بارے میں بخل آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا ہم ہاتھوں سے جو کام کر سکتے ہیں، یا آنکھوں سے جو کام لے سکتے ہیں، یا زبان سے جو لے سکتے ہیں، پاؤں سے جو لے سکتے ہیں، ساری نعمتیں آ جاتی. یعنی بخل جو ہے وہ صرف مال کا بخل نہیں، ہر اس چیز میں بخل ہوتا ہے جو انسان کو نعمت میں سے اللہ نے عطا کی ہے. آپ چاہیں تو ایک لسٹ اپنے پاس بنا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہے میرے پاس. تو جب انسان کا ایک شکر گزاری کا رویہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ان ساری نعمتوں کو دوسروں کے بھلے اور دوسروں کے فائدے کے لیے خرچ کرنے لگتا ہے. اور جتنا جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اتنا اتنا اس کا شح ختم ہوتا جاتا ہے، اس کے دل کی تنگی ختم ہوتی جاتی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے، وہاں صرف صدقہ خیرات یا زکوٰۃ نہیں ہے. مما رزقناہم میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو جو کچھ ہمیں ملا ہے ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ شکر گزاری کے لیے دینے والے کو لوٹائیں. اب اس کو تو نہیں چاہیے نا خود، وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ الصمد، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اس کے بندوں کی طرف اس خیر کو لوٹائیں، اس کی مخلوق پر اس کو خرچ کریں، اور ایسا کرتے ہوئے اس کی رضا کو مد نظر رکھیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اسے بندوں کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، مثلا باپ اپنی اولاد پہ خرچ کر رہا ہے، یا کوئی بھی شخص اپنے متعلقین پہ کچھ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس خرچ کرنے میں مقصد اور مطلب کچھ اور ہوتا ہے، غرض کچھ اور ہوتی ہے. شح کب ختم ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کا دیا ہوا اللہ ہی کی خاطر خرچ کرے، اللہ ہی کی رضا میں خرچ کرے، اس کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ نہ کرے. اب آپ ایک ایک نعمت کو دیکھیے. مثلا آپ کو مال ملا، اب خرچ کرنے کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے دکھاوا کریں، اسراف کریں،
نمائش کریں، خود بڑا بننے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے دوسروں پہ دھونس جمائیں. اور اس کے مقابلے میں دوسرا رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ ينفقون تو کریں مگر اسی کے لیے کریں، کسی اور مطلب اور غرض کے لیے نہ کریں. کیونکہ اگر غرض کوئی اور شامل ہوگی، دیکھیں یہاں بھی خود غرضی ہو جاتی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے مال خرچ کرتے ہیں لیکن پیچھے غرض کیا ہوتی ہے؟ ناموری کی خواہش ہوتی ہے، مطلب کچھ اور ہوتا ہے. کیا یہ شکر ادا کرنا ہے؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، کہ جو کچھ دے رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر دے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دے. مثلا آنکھوں کے ساتھ کیا کام لے، آنکھوں کو کیسے خرچ کرے، اس کی راہ میں غور و فکر کرے، اس کا کلام پڑھے، ممنوع چیزوں سے پرہیز کرے، اور ہاتھ، زبان، پاؤں، دماغ کی طاقت. اب دیکھیں ہم ہر وقت کچھ کچھ سوچتے رہتے ہیں، تو ذرا اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کیا سوچتے رہتے ہیں اور کیوں سوچتے، کہاں دماغ لگایا ہوا ہے، کہاں دماغ خرچ کر رہے ہیں، کیا اس کی خاطر، اس کے لیے، یا اپنے ہی مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے اور صبح سے شام تک انہیں جھنجھٹوں سے فرصت نہیں. کسی تعمیری کام میں دماغ لگ سکتا ہے؟ اگر ہمارا دماغ منفی سوچوں کا شکار رہے تو ہم کوئی مثبت کام کر سکتے، کوئی بہتر کام کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں. سارا وقت تو گزر گیا اسی میں، کوئی کار خیر کرنے کے لیے تو وقت ہی نہیں بچا کہ ذہنی طاقت وہاں لگے. اس سے پہلے کہ وہاں لگے وہ پہلے ہی تھک چکا. میں مال کی بہت مثالیں اس لیے نہیں دے رہی کہ وہ سب کو پتا ہے اور بہت واضح ہے. دل کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا. یہ بھی دل کی تنگی ہوتی ہے نا، کسی کو اچھا مشورہ نہ دینا، کسی کو اچھی راہ نہ بتانا کہ اگر اس کو بتا دیے تو پھر یہ بھی میری طرح ہو جائے گا، کسی کے امتحان میں مدد نہ کرنا. یہ سب دل کی تنگی کی علامتیں. تو جب دل کھل جاتا ہے اور اللہ کے لیے کھلتا ہے اور انسان کو یقین ہوتا ہے کہ رب اعلیٰ کی رضا اس کو مل کر رہے گی، تو پھر اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. دو واضح کردار سامنے آتے ہیں. ایک ہے دینے والا، آتا واتقا وصدق بالحسن، اور یہ پہلی جو دو صفات ہے نا، عطا اور تقوی کے بعد ہی حسنہ کی تصدیق ہو سکتی ہے. یعنی بھلائی کے کاموں کی، اچھی چیز کو، حق کو انسان قبول کرنے کے قابل ہوتا ہے. دل کھلتا تو حق قبول کرتا ہے نا، سچائی سمجھ میں آتی ہے، پھر اس کو لے لیتا ہے. اور جب بخل ہوتا ہے، خود غرضی ہوتی ہے، دل کی گھٹن ہوتی ہے، بے پرواہی ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، تو پھر جب حق سامنے آتا تو انسان اس کو نگیٹ کر دیتا ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ایک دفعہ نہ ہو جاتی ہے نا، پھر انسان اور زیادہ بھج جاتا ہے، پھر وہ آگے اس کے لیے تکذیب کا ہی دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے. کیا اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی؟ پھر دل نہیں کھلے تھے، اس لیے نہیں مان سکتے. تو خواہ معاملہ پیغمبر کے ساتھ ہو یا کسی عام انسان کے ساتھ ہو، جب دل کھل جاتا ہے تو صحیح اور غلط کا فرق نظر آنے لگتا ہے، اور پھر انسان بہتر فیصلہ کرنے کے قابل ہوتا ہے. اور جب دل تنگ ہوتا ہے تو پھر انسان صرف یک رخے طور پر چیزوں کو دیکھتا ہے اور صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا اور صحیح نتیجے پر پھر نہیں پہنچتا. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو گویا فلاح پانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان دل کی تنگی سے نجات پائے.
اور اپنے اندر سخاوت کا مزاج پیدا کرے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کائنات ہم سے بخل کرنے لگے تو ہمارا کیا بنے؟ مثلا سورج نکل کے ہی نہ دے، یہ بخل ہوگا نا، کہ وہ اپنی روشنی نہ دے یا پوری روشنی نہ دے، تھوڑی تھوڑی بس دے، کم کر دے. زمین بخل کرنے لگے، ہم جو بیج ڈالیں وہ کھا ہی جائے اور واپس کچھ نہ نکالے، پھر کیا ہوگا؟ اگر بادل تو آئے اور بارش برسانے کی بجائے پتھر برسائیں یا کچھ بھی نہ برسائیں اور چلے جائیں، آئیں اور چلے جائیں، کیا ہوگا؟ آپ گاڑی پہ بیٹھے وہ چل کے ہی نہ دے، وہ بخل کرے، نہیں چلتی آپ کے لیے، آپ اتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے، کیا ہوگا؟ آپ کسی سے کویسچن پوچھتے رہے اور آگے سے جواب ہی نہ دے، یہ بھی انتہائی دل کی تنگی کی علامت، یعنی کسی کی بات کا جواب نہ دینا، یہ بھی دل کی تنگی ہے نا، کیونکہ جس سے کچھ پوچھا جائے یا مشورہ کیا جائے تو وہ امانت دار ہوتا ہے. اب اس پہ امانت آ پڑتی ہے کہ صحیح معلومات دینی ہوگی، صحیح مشورہ دینا ہوگا. جیسے ٹریز پہ پھل لگتا ہے، اگر آپ لینے جاؤ اور وہ اور اونچے ہو جائیں، ہاتھ ہی نہ آئے، پکڑائی نہ دیں. جب گائے دودھ نہ دے تو گائے والے سے پوچھیں کہ اس کو کتنی فرسٹریشن ہوتی، کتنا چارہ کھلایا، سب کچھ کیا، اور اینڈ ٹائم پہ وہ دودھ ہی نہیں دے رہی. تو کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ نے کسی کام کے لیے بنایا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ اپنا مقصد پورا ہی نہ کرے، تو اس سے زیادہ بیکار چیز کیا ہو، اور اس سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہوگی؟ مثلا آپ نے بہت سارے پیسے خرچ کیے اور گھر میں کوئی اچھے سے اکوپمنٹ لائے، کوئی مثلا واشنگ مشین لائے، اب وہ کام ہی نہیں کر رہی، چاہے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، کیا کریں گے؟ رکھیں گے اس کو، ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو کیا کریں گے؟ باہر ڈال دیں گے نا. اور واپس ہونے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بھی گزر جائے تو کیا ہوتا ہے، پھر واپس بھی نہیں ہوتی، پھر اس کی وہ قیمت بھی نہیں رہتی کہ وہ واپس ہو جائے. اگر ہمارے پاس علم ہے اور ہم دوسروں کو نہ دیں، پورا قرآن ہضم کر جائیں اور کسی کو دینے کا سوچیں ہی نہ، کوئی تکلیف نہ اٹھائیں، تو یہ کیا ہوگا؟ آپ کے لیے دوسرے قربانی کریں اور جب آپ کی باری آئے تو آپ کسی اور کے لیے قربانی نہ کریں، کیسے ہوگا؟ کیونکہ سخاوت ہو نہیں سکتی جب تک انسان اپنی بلانگنگ قربان نہیں کرتا. آپ کا اپنا محنت سے کمایا ہوا مال جو آپ کا ہے، جب تک اللہ کی خاطر وہ آپ دیتے نہیں ہیں، کسی کے حق کے بغیر. بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی کا حق ہوتا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تو حق ہی بتاتا ہے دوسروں کا جن کے پاس نہیں، چاہے وہ مال ہو یا علم ہو یا کچھ بھی ہو. جن کے پاس نہیں وہ حقدار ہیں، کس کے؟ کہ جن کے پاس ہے وہ ان کی طرف لوٹائیں. لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بھی کوئی خود غرضی ہو سکتی کہ انسان فائدہ اٹھا تو لے لیکن پہنچانے والا نہ بنے. تو دینا جو ہے یہ قربانی کے ساتھ ہے، قربانی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا، ایک شخص جو مال کماتا ہے، مثلا کئی گھنٹے اس نے کام کیا کسی بھی جگہ، خواہ وہ کسی کھیت میں کام کر رہا ہے، کسی کارخانے میں کام کر رہا ہے، خواہ وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ اپنا وقت لگا رہا ہے، وہ اپنی طاقت لگا رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے. اب اس سے جو کچھ کماتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اپنا، اس کی ملکیت ہو گیا ہے. لیکن اللہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ اب کیا کرو جو تمہارا اپنا ہے، تمہاری ملکیت ہے، اب میری خوشی کی خاطر میرے دوسرے بندوں کو دے دو، یہ ان کا حق ہے، انہیں بھی دو. اب اگر کوئی یہ کہے یہ تو میں نے کمایا ہے، قارون نے یہی کہا تھا نا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پہ ملا ہے، میں کیوں دوں کسی اور کو، میں نے تو محنت سے کمایا. بھئی بات ہی یہی ہے کہ جس چیز میں تم محنت لگاؤ، جس میں تکلیف لگاؤ، اس کو پھر دوسرے پہ خرچ کرو، اسی کا نام سخاوت ہے، یہی ایثار ہے، یہی شح کا اپوزٹ ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتا انسان تو پھر کیا ہے؟
پھر ایک ایسی بیماری انسان کے اندر جڑ پکڑتی ہے جس سے کئی بیماریاں پھوٹتی. یعنی بخل معمولی بیماریوں میں سے نہیں ہے، یہ قلب کی بیماری ہے نا، دل کی بیماری، اور معمولی چیزوں میں سے نہیں. یہ ایسی بد اخلاقی ہے، ایسی دل کی بیماری ہے کہ جس سے کئی اور بیماریاں سامنے آتی ہیں، مثلاً خیانت، بددیانتی، بے مروتی، بدسلوکی، طمع، لالچ، تنگ نظری، کم ہمتی، اور اس کے علاوہ بھی. یعنی انسان بد اخلاقی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جب وہ خود غرضی کا مظاہرہ کرتا ہے. اسی کے بارے میں آتا ہے نا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. بھلے نماز پڑھتے رہو، اگر تمہارے دل کی تنگی یمنعون الماعون معمولی چیز بھی نہیں دے سکتے ہو تو نمازیں بھی تمہیں نہیں بچائیں گی. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ نماز روزے کی بہت پابندی کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ باقی جو مرضی کریں زندگی میں. نہیں، نماز تو اپنی جگہ ہے. اگر کوئی شخص نماز میں 5 وقت جھکتا ہے لیکن حق کے آگے نہیں جھکتا، کسی دلیل کے آگے نہیں جھکتا، تو یہ کیا جھکنا ہو؟ یہ تو کشادہ دلی کی علامت تو نہیں ہے نا. اسی طرح دیگر عبادات بھی. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ اس بخل اور دل کی تنگی کی وجہ سے انسان دوسرے کو سخاوت تو کیا، حق کے بغیر کیا، حق دینا بھی نہیں چاہتا، حق سے بھی محروم کر دیتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حقداروں کے حقوق بھی انسان فراموش کر دیتا ہے. مثلا زکوٰۃ میں جو حقدار ہیں یا عام روزمرہ زندگی میں ہمارے خیر اور بھلائی کے جو لوگ حقدار ہیں، مثلا ماں باپ کا حق ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ حق صرف ان پہ مال خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے کئی ایک حقوق ہے. ان کا ادب، عزت، احترام، ان کو خوش کرنا، ان کی خدمت کرنا، کئی ایک چیزیں آ جاتی ہیں نا اس میں. تو جب انسان خود غرض ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے دیکھے ہوں کہ ایسے بچے بھی جو ماں باپ کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ کیا کہتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسے؟ کوئی بتائے گا کیا چیز ہوتی ہے پیچھے؟ بعض اوقات کچھ شکایتیں ہوتی ہیں ان کے دل میں، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، یا ہمیں فلاں چیز نہیں ملی، یا اور کچھ اسی قسم کے بہانے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دل کی تنگی ہی اصل میں ہوتی ہے جو اولاد کو ماں باپ کے سامنے گستاخ کر دیتی ہے، بے ادب کر دیتی ہے، احترام کا جذبہ چھین لیتی ہے، خدمت کا جذبہ چھین لیتی. لیکن خدمت بھی تو آپ تبھی کر سکتے ہیں نا جب آپ کا دل کسی کے لیے کھلے گا، تبھی آپ کسی کا کچھ کام کریں گے نا. اسی طرح شوہر بیوی کے حقوق میں آپ دیکھیں، بعض اوقات دونوں اپنا اپنا حق ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن دینے کو تیار نہیں ہوتے، غلطی ہو جائے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہ دل کی تنگی تو ہوتی ہے. ایثار اور قربانی میں انسان اپنے سے زیادہ دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے. دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری کیا ضرورت ہے اور میری ضرورت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اگر میری ضرورت پوری نہیں ہوئی تو میں بھی دوسرے کی ضرورت پوری نہیں کرتا. یہ سخاوت نہیں ہوتی. تو اس بخل سے انسان کے اندر سے انسانیت کے جذبات اور ہمدردی کے جذبات بھی ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. پھر انسان کبھی کیئرنگ نہیں ہو سکتا، شیئرنگ نہیں ہو سکتا. تو بے حد ضروری ہے کہ انسان کوشش کر کے اپنے دل میں وسعت پیدا کرے، اور یہ ہو نہیں سکتا مگر اللہ ہی کی خاطر. جب تک اس بڑے اجر اور بڑے ریوارڈ کی انسان کو توقع نہ ہو، اس کا یقین ہو، صرف توقع نہیں یقین نہ ہو، تو انسان ایسا کر نہیں سکتا. تو گویا شح پر کیا ہے
خود غرضی، حرص، مطلب پرستی، مفاد پرستی، دوسروں سے فائدہ اٹھانے کی نیت، دوسروں سے صرف فائدہ اٹھانا لیکن فائدہ پہنچانے کا نہ سوچنا، خیر خواہی کی بجائے دوسرے کی بدخواہی چاہنا، جبکہ دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ، سراسر خیر خواہی کا نام. تو ایسا شخص پھر خیر خواہی نہیں کرتا بلکہ بدخواہ ہو جاتا ہے دوسرے کا، کیونکہ دوسرے کو خیر نہیں چاہتا. اور یہ انتہائی گھٹیا کردار ہوتا ہے، انتہائی پست کردار. اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ. اپنا حق چھوڑ دیتے، دوسروں کو اپنے پر فوقیت دیتے، ترجیح دیتے، اس کو آگے کرتے، خود پیچھے ہو جاتے، خواہ وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ. یہ کون کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بڑا دل چاہیے نا، کھلا دل چاہیے نا. یہ کون کر سکتا ہے؟ انصار مدینہ اس کی مثال ہے، کیونکہ ان کی ایمان کا درجہ جو ہے وہ بہت ہی اونچا تھا، جس کا دل مومن ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا. رواہ النسائی کتاب الجہاد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل اور ایمان کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. بخل اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر حقیقی ایمان آئے گا تو وہ خود بخود کیا کرے گا؟ صفائی کرتا جائے گا، نکالتا جائے گا باہر. کس کو؟ تنگی کو، بخل کو. تو اس کا علاج کس میں ہے؟ ایمان میں ہے. ایمان کے اپوزٹ ایک تو صریح کفر ہے، اور ایک اور چیز بھی ہے جو ایمان کی دشمن، اور وہ ہے منافقت، نفاق، دل کا مرض. اور منافقت کے پیچھے بھی بڑی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ منافقین کے کردار کو یاد کریں تو اصل چیز کیا تھی؟ دنیا کی محبت تھی. اسلام بھی انہوں نے کس لیے قبول کیا تھا؟ دنیاوی فائدوں کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام سے ان کی عزت بن سکتی ہے، اسلام کا نام لینے سے ان کو دنیاوی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. مثلا جنگ بدر میں جب بہت سا مال غنیمت آیا تو اس کے بعد کچھ ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ ہمیں بھی غنیمتوں میں سے کچھ حصہ مل جائے گا. جب قربانی کا وقت آتا تھا چھپ جاتے تھے ادھر ادھر، آگے نہیں بڑھتے تھے، جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنائم کے ساتھ لوٹتے تھے تو اس وقت چرب زبانی کے ذریعے اپنے کارنامے سنا کر اپنا حصہ نکلوانے کی کوشش کرتے تھے. تو اسلام سے بھی ان کا تعلق دراصل دنیاوی فائدے کا تعلق تھا، کہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اب اسلام کا نام لے کر دنیا زیادہ بہتر طور پہ بن سکتی ہے. تو اگر کوئی بھی شخص خواہ اس دور میں ہو یا آج ہو، دنیاوی فائدوں کی خاطر اسلام کا لبادہ اوڑھے، دیندار اس لیے بنے کہ اس میں اسے بہت عزت مل جائے گی اور دوسروں پہ بڑی دھونس اور بڑائی کام کرنے کا موقع مل جائے گا، ایک خاص قسم کا احترام حاصل کر لے گا انسان، یا کچھ دنیاوی فائدے حاصل ہو جائے، کوئی شہرت حاصل ہو جائے گی، تو یہ ایمان نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بسا اوقات دینداری کے ہوتے ہوئے، دینداری کا لبادہ اوڑھنے کے باوجود، ایسے لوگ جو بظاہر دیندار ہوتے ہیں، جب ان سے معاملہ کیا جائے تو وہ بالکل ایک دوسرے انسان نظر آتے ہیں. نماز ان کی بہت اچھی ہوگی، روزے بھی رکھ لیں گے، لیکن جب معاملہ کریں گے تو اس میں دل کی تنگی ہوگی. مثلا کسی جھگڑے کے موقع پر اگر ہم سیلف انالیسس کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ مختلف مواقع پر میرا طرز عمل اور میرا رویہ کیا ہوتا ہے، اس میں نمبر 1، جب کسی سے جھگڑا ہو، خواہ وہ ہسبینڈ وائف ہو یا بچوں کے ساتھ ہو معاملہ، کیونکہ زیادہ تر ہمارا تعلق انہی کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا.
یا کوئی رشتے دار ہوں، بہن بھائی ہوں، خاندان برادری کے لوگ ہوں یا کلیگز ہوں، کوئی بھی ہوں. منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ بتائی گئی ہے نا، کیا کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اترے، آپ سے باہر نکل جائے، حدیں پار کر جائے. اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے؟ لین دین کے معاملات، خوشی اور غمی کے مواقع. ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہماری خوش گفتاری کب ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے اور کہاں نہیں ہوتی. کسی کا نہ سوچیں، ہم سب اپنا اپنا سوچیں. ہم کہاں خوش گفتار ہوتے ہیں؟ خوش گفتار کا معنی آتا ہے کہ میں بہت ہائی اردو نہ بول رہی، ایسا نہ ہو کہ بات ہی سمجھنا ہے. خوش گفتار کون ہوتے ہیں؟ یعنی جن کی باتیں خوش کر دے، خوش کن باتیں کرنے والے، کہ جو دوسروں کو خوش کر دے. ہماری خوش گفتاری کہاں ہوتی اور کہاں نہیں ہوتی؟ جب مطلب ہوتا ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سٹائل بھی بدل جاتا ہے. اور سوچیے، غور کیجیے، ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لے. یعنی اگر کہیں کوئی بحث ہو رہی ہو یا کوئی آرگیومنٹ ہو جائے اور مد مقابل جو سامنے والا ہے جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ کوئی دکاندار ہو یا کوئی بھی شخص ہو، خواہ کوئی راہ جاتا ہی ہو، تو جب وہ ہمارے ساتھ اگری نہ کرے ڈس اگریمنٹ کے موقع پر، تو اس وقت ہمارا ٹیمپرامنٹ کیا ہوتا ہے؟ This is embarrassing, but maybe it will help someone. I was on the phone with someone on the weekend, and I hadn't talked to them in a long time, and I was really happy to talk to them, and it was great and whatever, and then I looked at the clock, and it was 5 minutes, and 10 minutes, and 15 minutes, and then I started to get tense that, like, she's wasting my time, and by the end of the conversation, I think I was actually quite rude, because I was being stingy with my time, and she wasn't making me happy anymore, and I didn't care if she was happy with me. I just wanted to get off the phone. اصل میں یہ ہے کہ عام روزمرہ زندگی میں شیطان آتا ہے، وار کر کے بھاگ جاتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم پھر بعد میں سوچتے اوہو غلطی ہو گئی. بچوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بس میں ہوتے ہیں، یعنی رعایت نہیں دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اگنور کر دیں، 5 منٹ اور دیکھ لیں. کبھی کبھی ان کے ساتھ معاملی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے، ہر وقت نہیں. کیونکہ انسان کا پتہ وہیں چلتا ہے کہ وہ اپنے بڑے کے ساتھ کیسا اور اپنے چھوٹے کے ساتھ کیسا. اگر آپ مجبوراً کسی کے سامنے اچھی طرح بول رہے ہیں کیونکہ وہ آپ سے کسی بھی طرح بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے یا مال میں زیادہ ہے، تو یہ تو ایک مجبوری کا اچھا بولنا ہے نا. اور جہاں آپ کی مجبوری کوئی نہیں، آپ سے کوئی چھوٹا ہے، تو وہاں آپ پھر جو چاہیں کریں، تو وہ آپ کی مجبوری نہیں ہے. اگین پھر انسان اس اخلاق کے دائرے سے نیچے اتر آتا ہے. تو ایسے تمام مواقع پر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اس وقت اگر تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا دیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر ساتھ رہنے والے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اس میں بہت اصلاح ہو جاتی ہے. کانسٹنٹلی یاد کرائیں. اس بات کو ہم دوسری طرح بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرے طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہی کر کے دیکھیں کہ جب بچے فرسٹریٹ ہو رہے ہوں یا غصہ کر رہے ہوں یا رونے دھونے پہ اتر آئے یا کسی بھی طرح جذباتیت کا شکار ہوں، تو اس وقت ان کو روک کے ٹھنڈے دل سے، پہلے خود ٹھنڈے دل سے روک کے کیا کہیں، اس بات کو دوسری طرح کہو آپ. اور کانسٹنٹ ریمائنڈر فائدہ مند ہوگا. دیکھیں، اگر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لینا، ایک ہوتا ہے کسی کے مزاج کو سمجھ کر ریمائنڈر دینا، کیا مسکرا کے دینا یا فارملی دینا یا صرف اشارے سے دینا یا بول کے دینا یا کس طرح دینا. اور ایک یہ ہے کہ انسان صرف ایک کہیں سے اصول پکڑا اور اس کو بے سوچے سمجھے اپلائی کرتا چلا گیا کہ مجھے یہ کرنا ہے. یہاں آ کے غلطی ہو جاتی. جب آپ کو یہ پتا ہو نا کہ یہ کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیے، پلاننگ کی زندگی میں بہت اہمیت ہے، خواہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو. شاید آپ سے میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ بلی جب شکار کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو اس سے پہلے کیا کرتی ہے؟ پلاننگ کرتی ہے نا، کس اینگل سے، کتنے فاصلے سے، کتنی دیر میں کیسے حملہ کرنا ہے. اگر وہ پلاننگ نہ کرے تو بھوکی مر جائے، کوئی چیز اس کے ہاتھ نہ آئے. تو اسی طرح
بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی آپ کو یہ پلاننگ ضرور کرنا ہے اور اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا ہے کہ کہاں کس موقع پر زور سے بولنا ہے، کہاں کس موقع پر خاموشی اختیار کرنی، کہاں غلطی دیکھتے ہوئے اگنور کر جانا ہے، کہاں رعایت دینی، کہاں نہیں دینی. ایک اصول ہر وقت نہیں چلے گا، لیکن دل کی وسعت اور دوسرے کو سپیس دے دینا اور دوسرے کو مہلت دے دینا، چاہے کر لو، یہ بہت بڑی بات. اور پھر آپ دیکھیں گے خود ریئلائز کریں گے ہاں I was wrong. Make them say I was wrong. یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر زبردستی ان کو ٹھونس کے بتائیں کہ you were wrong اور پھر وہ وقتی طور پہ چپ ہو جائیں اور بعد میں اپنے دل میں ایک سرکشی لے کے اٹھے کہ ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہتا ہے. کیا فائدہ ایسا؟ جبر سے کچھ منوایا نہیں جا سکتا. السلام علیکم. میرا چھوٹا بیٹا 10 سال کا ہے. اسی طرح کبھی میرے پاس روتا ہوتا ہے یا جذباتی ہو کے آتا ہے تو میں اسے ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ کام ڈاؤن، ریلیکس، بیٹھو، میں تمہیں سن رہی ہوں، آئی ایم لسننگ. وہ بیٹھتا ہے، جب وہ کام ڈاؤن ہوتا ہے آدھی بات وہ اسے جو غم ہوتا ہے وہ اپنا آدھا غم اس سے ریلیکس ہونے میں ہی بھول جاتا ہے اور پھر وہ بات جب آرام سے کہتا ہے تو اس کو میری بات بھی سمجھ آتی ہے اور انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے پھر بہت اچھی طرح. کیونکہ رونا اور بات کرنا یا ہنسنا اور بات کرنا یہ دوسرے کو اریٹیٹ کرتا ہے، دوسرے کو ہم اپنی بات سمجھا نہیں پاتے. بات کرتے وقت جذبات کو جتنا ہم الگ کر لیتے ہیں اتنی ہی زیادہ بات دوسرے کی سمجھ میں آتی ہے، اور جتنے زیادہ ہم اس وقت جذباتی ہو جاتے ہیں خواہ خوشی میں یا غم میں، دونوں اعتبار سے ہم دوسرے کو اپنا نقطہ نظر نہیں سمجھا پاتے اور وہ بات اثر نہیں کرتی، فائدہ مند نہیں رہتے ہم. بات وہی ہے نا کہ ہمیں فائدہ مند بننا ہے، دوسروں کا خیر خواہ بننا ہے، دینے والا بننا ہے، اور وہ دیا نہیں جا سکتا جب تک ہمارا انداز اور طریقہ درست نہ ہو، خواہ وہ نصیحت ہو یا خیر خواہی ہو یا مال ہو یا کچھ بھی. خواہ آپ کسی کو کوئی بہت قیمتی تحفہ بھی دے رہے ہوں، اگر وہ بھی آپ اس جذبے کے ساتھ نہیں دیتے تو دوسرے کے لیے اس کی کیا ویلیو ہوگی، کیا قدر و قیمت ہوگی. اصل میں ضرورت اس وقت ہمیں خود پہ قابو پانے کی ہوتی ہے نا. بعض اوقات ہم جب کسی بات پہ غصے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ دیر اینڈ دین اسی وقت ہم ان کو پورا سبق سکھا دیں، حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے بھی ابھی اور بہت سی زندگی ہے، انشاءاللہ وقت ہے، ایک اور چانس بھی ہو سکتا ہے، آج نہیں کل بھی ہو سکتا ہے. ضروری ہے آج ہی سمجھائیں جب وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے. فطرت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اتنا سبق سیکھ سکتے ہیں. میں جب بھی صبح دیکھتی ہوں کہ گھاس کتنی گرین ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور سوچتی ہوں سردیوں میں بھی بارش کا برف پڑتی تھی اور موسموں میں بھی ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ کہ اسی موسم میں یہ سبزہ نکل رہا ہے، اس سے پہلے یہ بعد میں کیوں نہیں؟ کیونکہ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ بریک لگ جائے گی نا، پھر یہ تھوڑے دن سسٹین کرے گا، پھر اس کے بعد پیلا پڑ جائے گا. پھر بھلے بارشیں ہوتی بھی رہیں، کیا اکتوبر میں بارشیں نہیں ہوتی جب خزاں ہوتی ہے نا، لیکن ان بارشوں سے سبزہ کیوں نہیں اگتا؟ وقت نہیں ہے، اگنے کا ٹائم نہیں ہے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم اس مناسب موقع کا انتظار نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ دل کی تنگی. پھر بات وہیں آ جاتی ہے، دل کی تنگی ہوتی ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور دل کی تنگی ایمان، توکل اور صبر کے ذریعے ہو سکتی. لیکن وقتی فائدے اور وقتی چیزیں ہمیں اتنا ایموشنل کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات ہم پھر اصل کو بھول جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور بخل، شح اور ایمان کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی جو ہی اللہ پر ایمان آئے گا، آخرت پر یقین آئے گا تو دل وسیع ہو جائے گا. کیسے وسیع ہوگا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو آپ کی بھلائی نظر ہی نہیں آتی. کبھی ہوتا ہے ایسے کہ آپ نے اس پہ کوئی احسان کیا، وہ مانتا ہی نہیں. بار بار بچوں کی مثال دینا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن عموماً یا کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی، اب ایسے میں انسان کیا سوچتا ہے، میں نے بھی نہیں کرنا اس کے ساتھ. ایک خاموش پلاننگ کر رہا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اس نے یہ کیا، میں بھی نہیں کروں گا. کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ پوری جزا دینے کے قابل ہے
بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جب دل نہ چاہ رہا ہو. وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، شحیح شحیح سے ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا کرنے کو. اس وقت اگر آپ دل پہ قابو پا کے کر ڈالتے ہیں تو صرف اس وقت کریں گے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا رب اسے دیکھ رہا ہے اور وہ گن رہا ہے اور لکھ رہا ہے اور پوری پوری جزا دینے پہ قادر ہے. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. تو بات یہ ہے کہ انسان کے لیے اصل میں کیا ہے؟ کوشش کرتے رہنا، اور اس کی کوششیں دیکھی جائیں گی، پھر وہ اس کو جزا دے گا، بھرپور جزا، مکمل جزا. ایک ذرے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ ایمان اور یقین ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر موقع پر خیر کرنے کی تقویت دیتی ہے. کوئی اس کے ساتھ بھلا کرے تب بھی اور نہ کرے پھر بھی وہ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے سامنے والے سے جزا نہیں چاہیے، اسے جزا کہیں اور سے چاہیے، اور وہ جس کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ دے گا. یہ آخرت پر ایمان کی وجہ سے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ دیتے ہیں جو بھی وہ دیتے ہیں اور دیتے ہوئے ان کے دل تنگی کا شکار نہیں ہوتے، دل اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اپنے رب کی خاطر دے رہا ہوں. انہم الی ربہم راجعون. تو یہ ایمان ہے جو دلوں کو وسیع کر دیتا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات. نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ کہ ایسے لوگ بھلائیوں میں بہت تیزی سے آگے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا راستہ نہیں بند کرتے نا. یہ جو بخل اور خود غرضی ہوتی نا، انسان کے راستے بند کر دیتی. جب آپ کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی چھوڑ دیں گے تو آپ پر کون کرے گا؟ آپ نے اپنے لیے موقع گنوا دیا نا. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. اور وہ آگے نکل جانے والے، سبقت پا لینے والے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں، تو پھر انسان لوگوں کے رویوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ کامیابی کا راز دل کی وسعت میں. دنیا کی تعمیر وہی کر سکتا ہے اور اپنی آخرت وہی بنا سکتا ہے جس کا دل وسیع ہو، جو سب کا بھلا چاہے. خیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ کر بھلا ہو بھلا، جو دوسرے کا بھلا چاہے. صرف اپنی ذات کا بھلا، صرف اپنے خاندان کا بھلا، صرف اپنے متعلقین کا بھلا، یہ بھلا نہیں. بھلا وہ ہے جو ساری انسانیت کا بھلا. ہماری ذات سے صرف اپنوں کو نہیں، غیروں کو بھی خیر پہنچنی چاہیے. صرف مسلمز ہی کے بارے میں نہیں، نان مسلمز کے لیے بھی سوچنا چاہیے. صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی سوچنا چاہیے. صرف جانوروں کے لیے نہیں، ماحول کے لیے بھی سوچنا چاہیے. ہر ایک کی خیر اور ہر ایک کے لیے بھلا. اسی صورت میں قیامت کے دن یہ زمین اور یہ سب ہمارے لیے گواہی دیں گے کہ ہم نے مثلا کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم زمین پہ ایسی چیزیں نہیں پھینک رہے، نہیں پھیلا رہے، وہ پولوشن. تو وہ کیا ہے؟ دراصل اپنے لیے اور دوسرے انسانوں کا بھلا چاہ رہے ہیں نا. بھلا صرف اس صورت میں نہیں چاہنا ہوتا کہ آپ کسی کو کچھ دیں، بھلا اس صورت میں بھی کہ آپ ان کو ایک اچھا صاف ماحول دے کر جائیں. تو دلوں کی وسعت ہی کامیابی کی ضمانت ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اصل میں یہ نا کہ ہم صرف دین کے جو باتیں ہیں نا صرف محدود معنوں میں لیتے ہیں. اگر بخل کا لفظ ہے تو صرف مال آتا ہے ہمارے ذہن میں اور کچھ بھی نہیں آتا، اور پھر صرف کچھ خاص مخصوص چیزیں کسی کو دے دینا آتا ہے، جبکہ بعض چیزوں سے بچنے کا نام بھی بخل ہے. انشاءاللہ میں اس پر کل مزید بات کروں گی. احتیاط نہیں کرتے کیونکہ شیطان کا بار بار وار ہوتا ہے انسان پہ، اور پھر اس کیفیت سے نکل کر پھر دل کھلا کر کے معاف کر کے اور پھر بڑے فائدے کی خاطر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے چلے جانا، یہی کامیابی کی راہیں ہموار کرتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.